آپ کا یہ محبوب ادارہ جامعۃ العلوم کے مختصر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے علمی، دینی، تبلیغی جو کچھ بھی خدمات انجام دیے ہیں وہ بلا شبہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ خدا پاک نے جس طرح بھی جامعہ کو اپنی رحمت سے نوازا اور اس کے ذریعے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور علاقے میں جامعۃ العلوم کو جو بلند مقام عطا فرمایا، اس کا تقاضا ہے کہ جامعہ کے مختصر حالات اور اس کی ضروریات سے آپ کو روشناس کراؤ۔ ہمدردان جامعہ کا بھی بہرحاں یہ خواہش رہی کہ وہ جامعہ کے شب و روز کی مصروفیات، کارگزاریاں، نیز ترقیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ یوں تو جامعہ مدینہ العلوم کا قیام حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب عالی پوری نقشبندی کی سرپرستی میں 2015 میں ہوا تھا۔ ہم خدام جامعہ کے لیے بہت مسرت کی بات ہے کہ ام محترم مولانا یونس بندے الہی سورتی نے بھی اس ادارے کی سرپرستی قبول فرمائی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ حضرت کی سرپرستی ادارے کا نہ صرف تعلیمی معیار بہتر ہوگا بلکہ ادارہ مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ الحمدللہ آپ مخیر حضرات کا بے لوث تعاون اور اہل اللہ کے شب و روز کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ قلیل مدت میں جامعہ نے تشنگان علوم نبوت کی خدمت فرمائی۔ جامعہ نے ہر شعبے میں، چاہے وہ مسابقہ قرآن کا بزم عثمان ابن عفان ہو، یا تقریری مسابقہ بزم جعفر طیار ہو، یا نعتیہ مسابقہ بزم حسان بن ثابت ہو، الحمدللہ ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ مذکورہ شعبے جات سے نہ صرف طلباء میں پڑھنے لکھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے بلکہ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی میں وہ کسی عصری جامعات کے طلباء سے کسی بھی طرح کم تر نہیں ہوں گے۔ جامعہ مدینہ العلوم کا قیام صرف ایک دینی درسگاہ کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک دینی مشن اور تربیت گاہ کے لیے کیا گیا ہے۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہمارے طلباء صحت قرآن کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب میں بھی مہارت حاصل کریں، نیز عصری علوم سے بھی ان کو واقفیت ہو تاکہ مستقبل میں ان کو کسی قسم کی محتاجی نہ ہو۔ محدود وسائل کے باوجود اتنی چھوٹی سی جگہ میں ہم خدام جامعہ سے جہاں تک ممکن ہو سکا کوششیں کی ہیں۔ حق تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرمائیں اور ہم سبھی کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین۔ یاد رکھیے، تاریخ کے چہرے پر کتنا ہی گرد ڈالا جائے، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج اس ملک کی زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے جتنے دینی و علمی ادارے اپنے فیوز و برکات سے لاکھوں تشنگان علوم نبوت کو سیراب کر رہے ہیں، وہ ان اکابرین امت کے اخلاص پیکراں، عدیم المثال فہم و بصیرت کا عکس جمیل ہے۔ جامعہ مدینہ العلوم کے عزائم سے آپ حضرات کو واقف کرا دوں تاکہ آپ اپنے ادارے کے متعلق مکمل تفصیلات سے آگاہی رکھیں، نیز وقتاً فوقتاً مفید مشورے سے بھی نوازتے رہیں۔ جامعہ مکاتب دینیہ کے قیام کے سلسلے میں کوشاں ہیں اور مستقل جد و جہد جاری ہیں۔ جامعہ کے زیر انتظام مکاتب دینیہ کے گجرات کے عظیم شخصیت مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا گیا ہے۔ نیز جامعہ مکتب مفکر ملت کے قیام کے لیے بہت جلد لائے عمل تیار کرے گی۔ اسی طرح جامعہ کے دوسرے عزائم میں کمپیوٹر سینٹر کا قیام بھی شامل ہے جسے بہت جلد مخیر حضرات کے تعاون سے کام شروع کیا جائے گا۔ جامعہ نے مسلم لڑکیوں کی دینی رہنمائی کے لیے بھی ایک ادارہ جامعہ صدیقہ للبنات قائم کیا ہے، جہاں لڑکیاں دینی ماحول میں علوم نبویہ سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ 1 سال سے جاری ہے ماشاءاللہ جامعہ صدیقہ للبنات۔ اس سال بھی ماشاءاللہ مکمل سال مکمل ہوا، 20 طالبات اس کے اندر ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ اس کو بڑھانا ہے، ابھی تو مکان کے اندر، باقی اس کو اور آگے بھی بڑھانا ہے۔ آپ مخیر حضرات انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے گا۔ جامعۃ العلوم کوسمبا کے پیش نظر طلباء کو بیدار مغز بنانے کے لیے کئی منصوبے چل رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی مکتبہ حضرت مولانا الیاس بندے الہی ہے۔ اس لائبریری کے قیام کا مقصد طلباء میں کتب بینی کا ذوق پیدا کرنا ہے تاکہ ان کی استعداد بہتر ہو سکے، اور والد گرامی حضرت مولانا محمد الیاس بندے الہی کو کتابوں کا جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کتابوں کے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ والد صاحب اپنے بستر کے ارد گرد کتابیں ہی کتابیں رکھتے تھے۔ یہ ان کا اعلیٰ ذوق اور کتب دوستی کا بین ثبوت تھا۔ جامعہ نے قرآن کریم کے طلباء کے لیے ابی ابن کعب کے نام سے انجمن قائم کیا ہے۔
جہاں طالب علموں کو تجوید و قرات اور مخارج کی ادائیگی کے لیے مشق کرائی جاتی ہے۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ جامعہ العلوم کوسمبا علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت کے قائم اور اس علاقے کا نمائندہ ادارہ ہے، اور آج بھی اس کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہے تاکہ حالات کے مطابق وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا رہے۔ اس ادارے کا بہتر اور معیاری پیمانہ پر جاری رکھنے کے لیے مالی استحکام کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اپنی بہی خان اور مخیر حضرات سے اس پر خصوصی توجہ کی درخواست کرتے ہیں۔ جامعہ نے تعلیم میں بہتری کے لیے کئی پروگرام مرتب کیے ہیں اور ہر طرح کے جدید وسائل کو استعمال میں لا کر طلباء کے اندر بہتر استعداد پیدا کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تصنیف و تالیف کے کام کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ اچھے اور تجربہ کار اساتذہ کے لیے معیاری تنخواہ اور گرانی کے پیش نظر غیر تدریسی عملے کی تنخواہوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہم خدام جامعہ بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اس عظیم اور منفرد ادارے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں، جامعہ کی ضروریات کو پورا کرائیں اور اس کی دل کھول کر بھرپور مدد فرمائیں۔ جامعہ کے ذمے تقریباً 7 لاکھ روپے کا قرضہ ہے جو جامعہ کو بہت جلد ادا کرنا ہے۔ نیز جامعہ کا سالانہ صرفہ تقریباً 36 لاکھ ہے جو آپ حضرات کی توجہ اور بے لوث تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ اس ادارے کو مزید ترقیات عطا فرمائیں اور اس کے کام کرنے والوں میں خلوص پیدا کریں، اور جو بھی اس ادارے کی مدد کریں یا اس کے لیے کام کرے اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اخیر میں ہم جامعہ کے مخیر حضرات کا ایک بار اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جامعہ کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھا اور جامعہ کو بے لوث تعاون فرمایا۔ حق تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔